ایک عورت بیمار ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے 1 مہینے کی 6,000 کی دوا لکھ دی، اگر تم یہ کھاتی رہو گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا اگر دوا نہیں کھاؤ گی تو جلد ہی بیماری بڑھ جائے گی اور تم مر جاؤ گی۔ تو اس عورت نے دوائی والی پرچی پکڑی اور گھر آ گئی، اور آ کر کہنے لگی کہ اچھا اگر میں نے مر ہی جانا ہے تو پھر جاتے جاتے کوئی نیکی ہی کر جاؤں۔ اس نے سوچا کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور سنا ہے کہ صدقہ 70 بیماریوں کو ٹالتا ہے، 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو کیوں نہ ہر مہینے یہ دوائی والے پیسے 6,000 روپیہ صدقہ ہی کر دوں۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے محلے میں گئی اور سب سے غریب گھر تھا ان گھر والوں کو 6,000 کا مہینے کا راشن لے کر دینے لگی۔ کرتے کرتے وقت گزرتا گیا، اماں دن بدن وہ عورت دن بدن ٹھیک ہونے لگی۔ چند مہینے گزر گئے، پھر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھا اماں، میں نے تمہارا کتنا اچھا علاج کیا کہ اب تمہاری ساری بیماری ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو اماں نے ڈاکٹر کو ساری حقیقت بتائی۔ کہا ڈاکٹر صاحب، میں نے تمہاری لکھی ہوئی دوا ایک دن بھی نہیں کھائی، ایک دن بھی نہیں کھائی، یہ شفا تو مجھے میرے اللہ نے دی ہے، تیری دوا نے نہیں دی۔ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا، بھوکھوں کو کھانا کھلانا شروع کیا، اللہ نے مجھ پہ رحم فرما دیا کہ تم رحم کرو اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو فیصل آباد کا یہ 2021 کا واقعہ ہے کہ ایک بہت امیر آدمی گھر سے گاڑی لے کر نکلا، راستے میں کوئی فقیر آیا، گاڑی تھوڑی دیر کے لیے رکی تو فقیر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے 500 روپے لوں گا۔ اس نے بار بار 500 روپے کا سوال کیا تو اس امیر آدمی نے اس فقیر کے منہ پر تھپڑ مار دیا کہ چھوڑو میری گاڑی کا دروازہ اور چلے جاؤ ادھر سے، میں اتنے پیسے نہیں دوں گا۔ وہ فقیر نے کیا کہنا تھا، وہ چلا گیا، صبر کیا، مگر جو صبر کر جائیں اور کچھ نہ بولیں، کچھ نہ کہیں، ان کا بدلہ ان کا رب لیتا ہے۔ ابھی وہ امیر کا آدمی اپنے دفتر نہیں پہنچا تھا کہ پیچھے گھر سے فون آیا کہ تمہارا بیٹا چھت سے گر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 500 روپے کی جگہ اب 5 لاکھ بیٹے کے علاج پر لگایا، اور اس فقیر کو تلاش کیا اور اس سے معافی مانگی۔ جب کوئی ہمارے پاس خود چل کر صدقہ لینے آ جائے تو مانو اللہ کا احسان کہ اس نے تم پہ رحم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے اپنے غریب فقیر مسکین یتیم کو تیرے پاس بھیجا ہے۔ یتیموں مسکینوں کو دھکے نہ دیا کرو کہ آج کے دور میں روٹی کھانی بھی مشکل ہو گئی ہے۔ مت کسی کو دھتکارو کہ کہیں اللہ تمہیں نہ دھتکار دے، کہیں اللہ تمہاری عبادتیں حج عمرے ضائع نہ کر دے۔ اللہ کے بندوں کی روٹی روزی کا ذریعہ بن جاؤ، اللہ تمہارا ذریعہ بن جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ، مسکینوں یتیموں کو اپنے قریب کر لو، اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ مت کہا کرو کہ ان کا روز کا کام ہے مانگنا، پیٹ روز ہی روٹی مانگتا ہے، تم نہیں مانگتے کیونکہ تمہارے پاس ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے، نہ گھر، نہ کاروبار، نہ نوکری، نہ روٹی، نہ لباس، نہ کوئی سہارا، تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے مانگنا نہیں تو اور کیا کرنا ہے؟ اللہ کے بندوں پر ظلم نہ کرو، اپنی عیاشیوں خواہشوں پر کروڑوں لگا دیتے ہو، اور کسی کو دینے کے لیے تمہارے پاس 100 روپیہ بھی نہیں ہوتا۔ کیسے بے حس اور ظالم بن چکے ہو تم کہ اپنوں پر ہی رحم نہیں کرتے۔ یاد رکھو جب اللہ کی پکڑ میں آ گئے تو پھر اللہ بھی تم پہ رحم نہیں کرے گا، پھر ساری دولت بھی خرچ کرو تو اللہ شفا نہیں دے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر دنیا میں غریب نہ ہوتے تو میں امیروں کو کبھی امیر نہ بناتا، میں نے غریبوں کی روٹی امیروں کی روٹی میں رکھی ہے۔ اگر تم اپنے آپ ان تک ان کا حق نہیں پہنچاؤ گے تو پھر اللہ کو نکالنا بھی آتا ہے، پھر لا علاج بیماریوں پر خرچ ہوگا، پھر تھانوں کچہریوں ہسپتالوں میں خرچ ہوگا۔ یہ وقت آنے سے پہلے توبہ کر لو اور زکوٰۃ صدقہ خیرات کی صورت میں غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا حق ان تک پہنچاؤ۔ جو ان کا سہارا بن جاتا ہے اللہ اس کا سہارا بن جاتا ہے۔